بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام لایا اور اسے بقدر کفاف روزی رزق دی گئی، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو کچھ عطا فرمایا اس پر اسے قناعت عطا فرما دی۔ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔ محترم حضرات، جاننا چاہیے کہ انسان، سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہو، وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کس قسم کی کامیابی؟ تو اصل میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی حقیقت میں کہتے ہیں اپنے اصل مقصد کو حاصل کر لینا اور خطرہ، نقصان اور جس چیز کا خوف ہو اس سے محفوظ ہو جانا، اسی کو اصل میں کامیابی کہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، دنیا کے اندر ہر ایک ٹاپک کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک معاملات کے اعتبار سے کامیابی کا معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک کسان کے لیے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی فصل اگا لے، اور اسی طرح سے ایک مزدور کے لیے بہترین کامیابی ہوتی ہے جبکہ وہ بہترین تنخواہ اٹھا لے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے بہترین کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بہترین علاج کر دے۔ ایک سائنٹسٹ کے لیے بہترین کامیابی ہوتی ہے کہ وہ نئی ایجاد حاصل کر لے۔ اسی طرح سے ایک غریب آدمی کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے۔ تو دنیا میں الگ الگ کاموں کے اعتبار سے کامیابی کا معیار الگ الگ ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ اصل میں حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ سچی کامیابی کیا ہے؟ اصل میں حقیقی کامیابی تو ہے آخرت کی کامیابی، یعنی آخرت میں جہنم سے محفوظ ہو جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی اصل میں حقیقی کامیابی ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ محترم بھائیو، وہ تو آخرت کی بات ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی جاننا چاہیے کہ اتنی ساری چیزوں میں، اتنے سارے معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کر لیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ایسی کامیابی کون سی ہے جس کی وجہ سے آدمی کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو؟ اس بات کا بیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا، فرمایا ہے کیا؟ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسلام کی توفیق ملی، جس نے اسلام اختیار کیا، جو مسلمان ہوا۔ جنہوں نے اسلام اختیار کیا، پہلی چیز، کیونکہ اسلام کے بغیر سچی کامیابی نہیں مل سکتی، اور جنہوں نے اسلام اختیار کیا، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اقرار کیا، کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی حقیقی کامیابی ملے گی اسلام کے ذریعے سے۔ اسلام آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، ہمیشگی والی زندگی میں اصلی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے،
اور یہی اسلام دنیاوی کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دی ہے دین کی وجہ سے، دین کے ذریعے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی، اور اگر دین پر نہیں عمل کریں گے تو وہ عزت نہیں رہے گی۔ تو محترم بھائیو، اسلام اصل میں حقیقی کامیابی کی ضمانت دلاتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے روز رزق کا، غریب اور مالدار ہونے کا۔ آدمی کتنا غریب ہو، کتنا مالدار ہو، کتنی بڑی کامیابی اس میں چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اسلام اختیار کیا اور اسے بقدر کفاف روز رزق دی گئی۔ بقدر کفاف کا مطلب جانتے ہیں؟ بقدر کفاف کا مطلب ہوتا ہے برابر سرابر، یعنی اس کی ساری ضرورتیں محنت سے اور کوشش سے پوری ہو جائے، اسے کہتے ہیں بقدر کفاف۔ یعنی اپنے بیوی بچوں کا اور جن کی بھی ان کے ذمہ داریاں ہیں، ان سب کی دیکھ ریکھ، کھانا پینا، رہن سہن، کپڑا لباس اور ساری ضرورتیں پوری کر لیں، تو اسے کہتے ہیں بقدر کفاف۔ محترم بھائیو، غریبی اور مالداری، ان دو چیزوں میں آپ جانیے کہ ان دونوں چیزوں میں، ویسے تو غریبی اچھی چیز ہے کیونکہ غریبی میں آدمی اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، مالداری میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اصل میں بتلانا یہ مقصد ہے کہ ایسی غریبی، ایسی مفلسی جس کی وجہ سے آدمی ذلیل ہو جائے، جس کی وجہ سے آدمی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور جس کی وجہ سے آدمی در در کی ٹھوکریں کھائے، اور جس کی وجہ سے آدمی ہر ایک کا محتاج ہو جائے، ایسی مفلسی نہیں چاہیے، ایسا مفلس نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مفلسی سے اللہ کی پناہ مانگی۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ مفلسی انسان کے اچھے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے۔ مفلسی، اتنی مفلسی اچھے لوگوں کے ایمان کو ہلا دیتی ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی حرام کام اور حرام حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی مفلسی سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد رہی بات مالداری، ایسی مالداری کہ آدمی کو سرکش بنا دے، تو اس مفلسی سے زیادہ خطرناک ہے وہ۔ جس مفلسی میں آدمی اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ مالداری جس کی وجہ سے آدمی سرکش بن جاتا ہے، وہ مالداری جس کی وجہ سے آدمی اللہ رسول کا باغی ہو جاتا ہے، دین کو بھلا دیتا ہے، حرام کامیں کرنا لگتا ہے، اور اپنے وسائل کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے وسائل کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرتا ہے، اپنے وسائل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے۔ تو ایسی مالداری بھی بیکار ہے۔ آدمی کو مالدار ہونا چاہیے، اتنا مالدار ہوں کہ آپ خود اچھے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، صدقہ زکوٰۃ و خیرات نکالنے والے بنے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک کہاوت ہے نا کہ مالداری ہاتھ میں آنی چاہیے، دل میں اس کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا ہاتھ میں حاصل ہو جائے لیکن دل میں دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے مالداری تو اصل میں دل کی مالداری ہے، وہ تو اپنی جگہ پر وہ ایک اصول ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے دنیا کی حرص اور لالچ دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جتنے بڑے مالدار بنے آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو محترم بھائیو، حد سے زیادہ افراط اور تفریط، حد سے زیادہ مفلسی، حد سے زیادہ مالداری انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کامیاب اصل میں وہ شخص ہے جس نے اسلام اختیار کیا اور اسے بقدر کفاف روز رزق بھی دی گئی۔ تیسرے نمبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو عطا فرمایا ہے اس پر اسے قناعت دیا، صبر بھی دیا۔ آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہو جائے
لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو پھر سب کے سب بیکار ہے۔ ایسی مالداری جس کی وجہ سے آدمی اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، دوسرے لوگ اس کے گھر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، نوکر چاکر لوگ، جو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، جسے ایک پل چین اور سکون نہیں آتا، ہمیشہ ٹینشن ہی لگا رہتا ہے، ایسی مالداری کس کام کی ہے؟ کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت کب ہو جاتی ہے؟ جب آدمی کے دل میں قناعت نہ ہو، صبر نہ ہو، سکون نہ ہو۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ مالداری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قناعت بھی عطا فرما دے، یعنی قناعت اختیار کرنی چاہیے، صبر اور سکون اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ کب یہ بات آئے گی؟ جب یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں کمانے کے لیے اصل میں یہ دنیا نہیں، آخرت ہے۔ یہ دنیا کی یہ ساری کامیابیاں، دنیا کے اندر یہ سارے وسائل اصل میں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ جب یہ بات ذہن و دماغ میں گھس جائے گی، بیٹھ جائے گی، تبھی حقیقی طور سے دل کے اندر سکون آئے گا اور چین ملے گا اور اطمینان حاصل ہوگا۔ تو جاننا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلا دیا، کامیاب حقیقت میں وہ آدمی ہے جس نے اسلام اختیار کیا، بقدر کفاف روزی رزق بھی اسے دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت عطا فرما دی۔ یہی اصل میں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی سب سے بہترین کامیابی ہے۔ ایک اس کے اندر جو ہے، اس حدیث کے اندر ایک طریقہ، ایک اصول بتلایا گیا ہے، تو اسے ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث کے ذریعے سے نصیحت اختیار کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک و صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو مفلسی اور سرکش بنا دینے والی مالداری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو بقدر کفاف اور بہترین خیر و بھلائی والا مالدار بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔